اور اللہ ایک ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا تو آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ جاؤ اور اس کو آزاد کر کے لیا۔ تو مقصد یہ ہے صحابہ کرام پر بھی تو مشکلات آئی ہیں، انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اور آپ کو کئی لوگ حضور کے دور کے ملیں گے، منافقین تھے نا، کہ جو آئے بھی صحیح حضور کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، جب اکیلے ہوتے تھے کہتے تھے ہم تو نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ بھی پائے گئے، لیکن آج کہاں ہیں ان کے نام؟ آج منافقین کے نام پہ نام بھی نہیں ہے، آج ان کے طرز زندگی پہ کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، کوئی ان کا کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے راستے پر وہ انہوں نے اعتراضات کیے تھے، حق کے راستے کو امتحان جو ہے نا لینا چاہتا، ناکام ہو گئے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں، ہم اپنے طریقوں کو دیکھیں۔ آج حنفی ہیں، آج شوافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، چاروں کے طریقے مختلف ہیں، لیکن کیا چاروں غلط ہیں؟ نہیں، کیونکہ زندگی میں حضور کی صحابہ کرام حضور کے پاس آتے تھے مختلف قوموں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، حضور کے پاس رہتے تھے کچھ وقت اور پھر اپنے علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت میں یہ دور تو تھا نہیں کہ گاڑی پہ بیٹھے اور 2 گھنٹے میں پہنچ گئے، 1 گھنٹے میں پہنچ گئے، مہینوں مہینوں سفر میں گزر جاتے تھے۔ ایسے بھی صحابہ ہیں جو حضور کے پاس آئے، حضور پر ایمان لائے، 2 دن 3 دن 4 دن حضور کے ساتھ گزارے، حضور کو دیکھا کہ حضور کیسے عمل کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیا کیا بات کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد جب واپس گئے، زندگی بھر کبھی مڑ کے واپس نہیں آ سکے، دوبارہ حضور کے پاس آ ہی نہیں سکے۔ ایسے بھی صحابہ ہیں، لیکن زندگی بھر انہوں نے جتنا عمل کیا وہ اس کے مطابق کیا جو انہوں نے ان 2-4 دنوں میں حضور کو دیکھا تھا، اس سے ہٹ کے کبھی زندگی نہیں گزاری۔ پھر ان کی آل اولاد اور ان سے محبت کرنے والوں نے ساری زندگی اس پہ گزاری جس پہ انہوں نے اس صحابی کو دیکھا تھا کہ وہ صحابی کہتے تھے میں رسول اللہ کو ایسے دیکھ کے آیا ہوں، تو لوگ کہتے تھے انہوں نے رسول اللہ کو اس طرح عمل کرتے دیکھا تھا اور ہم نے ان کو ایسے عمل کرتے دیکھا ہے، ہم رسول اللہ کے طریقے سے اختلاف نہیں کرتے۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آج طریقے مختلف ہیں۔ تو آج طریقہ کچھ بھی ہو، اللہ نے کیا کہا؟ طریقے اللہ نے بنائے ہیں، یہ اختلاف، یہ انداز، یہ تبدیلیاں اللہ نے تمہارے اندر دی، صرف اس لیے کہ تم ان طریقوں کے چکر میں لڑتے جھگڑتے ہو، عبادت کو چھوڑ کر بحث مباحثے میں پڑھ کے اپنے معاملات، اپنے وقت کو خراب کرتے ہو، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، تو آؤ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے پہ عمل کیا اور ہم اللہ کی رضا کی خاطر ایک طریقے کو پکڑ کے اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کا حصہ ملا ان طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنے رب کو راضی کریں تو فاستبقوا الخیرات، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سبقت کرنے والے نیکیوں میں، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بھی وہی کہ بھی فاستبقوا الخیرات، اپنی زندگی کو لڑ جھگڑ کے نہ خراب کرو، بحث مباحثے میں نہ خراب کرو، بلکہ اس چکر میں آ جاؤ، اس زور پہ آ جاؤ کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اور ہمیں کامیابی چاہیے، تو تب جا کے کامیاب ہوگے۔ رہی بات یہ کہ یہ طریقہ وہ طریقہ، تو فرمائے سب نے آنا تو میرے پاس ہے نا، میں سب کی نیت کے مطابق بتا دوں گا کہ کس نے میری رضا چاہی، کس نے دنیا داری چاہی، کس نے اپنی بڑائی چاہی، سب کا فیصلہ میں کروں گا۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ کس کس بات میں تمہارے جھگڑے تھے، کیا کیا تم کرتے رہے۔ تو ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں، اور یہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہم ان طریقوں پر عمل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق، حدیث پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے نظریات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔